اللہ کے حلال کو ممنوع کرے کسی ملک میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو وہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا ہے، جی اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہے۔ جو بھی یہ کرے گا اس نے اللہ کے سوا اس کو رب بنایا۔ سمجھ آئیے؟ جی اللہ نے مرد کو زائد شادیوں کی اجازت دی، جی ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی۔ اللہ نے ہر بالغ کے لیے شادی کی کیا دی ہے جی؟ اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی وہاں عمر مقرر کرے، حدیں مقرر کرے، دوسری پہ پابندی لگائے، یہ کرے وہ کرے، اللہ کے حلال کو حرام کرے، حرام سمجھے، وہ بھی میرے بھائیوں اس نے اللہ کے سوا اس اتھارٹی کو، اس قانون کو، اس کو رب مانا ہے۔ تو رب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پالنے والا، روٹی دینے والا، سمجھ آ گئی کہ نہیں، بلکہ تربیت کرنے والا، تربیت جسمانی بھی، تربیت روحانی بھی۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اگلے سبقوں میں تیسرے پارے میں یہ بات آ جائے گی۔ تو رب العالمین وہ اللہ سب جہانوں کو پالنے والے ہیں، سب جہانوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ تربیت جسمانی بھی، تربیت روحانی بھی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب تربیت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اس کے مناسب، ہر ایک کی اس کے مناسب، انسان کی اس کے مناسب، جانوروں کی اس کے مناسب، نباتات کی اس کے مناسب، سبزیوں کی اس کے مناسب، جو چیز اللہ رب العزت کو پسند تھی، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں ابر و باد مہو خورشید، ابر بادل، باد ہوائیں، ابر و باد مہو خورشید، ماہ چاند کو کہتے ہیں، خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، کخ تو ان پتہ نہیں، ماشاءاللہ۔ ابر و باد مہو خورشید، فلک، خورشید و فلک، فلک کسے کہتے ہیں؟ فلک تو مشہور ہے، آسمان۔ ابر و باد مہو خورشید و فلک در کار اند، در کار اند، اللہ نے ہر چیز کو کس میں لگایا ہوا ہے؟ کام میں لگایا ہوا ہے۔ کس میں لگایا ہوا ہے؟ کام میں لگایا ہوا ہے۔ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تا تو نانے بکف آری، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، کہ جب تو روٹی اور نان کا ٹکڑا ہاتھ میں لے تو سوچے کہ میرے رب نے اس کے پیچھے کتنا بڑا کارخانہ چلایا ہے۔ اس ایک لقمے کے پیچھے اللہ نے اپنے پوری کائنات کو حرکت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، انسان، زمین، ٹھیک ہے نا، موسم، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہیہ گھمایا ہے۔ کیوں؟ تا تو نانے بکف آری، ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا لے تو وہ بغفلت نہ خوری، غفلت کے ساتھ نہ کھا جاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ یہ میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ تو رب العالمین، اللہ سب جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ ہماری عربی گرامر میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا کیا ہوتا ہے؟ اب رب تربیت کرنے والا، اور عالمین ساری کائنات پل رہی ہے، رب پال رہا ہے، توجہ کرو بھائی، اور ساری کائنات خود پل رہی ہے، مربوب ہے۔ کیا ہے؟ تو جو مربوب ہو وہ کسی کا رب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو خود پل رہا ہو وہ کسی کو پال سکتا ہے؟ نہیں پال سکتا۔ رب العالمین۔ اور عام طور پر رب کے بھائی ڈھیر سارے معنی ویسے آتے ہیں، لیکن اب کیا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ مطلب آپ کو لکھاؤں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک شعر میں ان سب کو جمع کیا ہے، قریب محیط مالک مدبر مرب کثیر الخیر و مولا النعام وخالقنا المعبود وخالقنا المعبود جابر کسرنا ومصلحنا وصاحب الثابت القدم وجامعنا سید احفظ فہذہ معان اتت لرب فارغ النظم۔ یہ سارے رب کے مطلب ہیں۔ عام طور پہ رب کا معنی ہوتا ہے کہ تبلیغ الشیء، یہ عام معنی جو خطیب حضرات بھی بیان کرتے رہتے ہیں بیانوں میں، تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا، کسی چیز کو
اس کے درجہ کمال تک پہنچا دینا، شیئن فشیئن، اس کی لمحہ بلمحہ تربیت کر کر کے زندگی کے جس موڑ پر، توجہ ہے جی زندگی کے جس مرحلے پر جس مخلوق کو جس طرح کی ضرورت ہو، توجہ کرو رب کا ذرا تھوڑا سا یہ خطابتی مفہوم ہے، اللہ کی جس مخلوق کو زندگی کے جس مرحلے اور جس موڑ پر جس چیز کی کیا ہو ضرورت ہو، جس طرح کی خوراک کی کیا ہو ضرورت ہو، اللہ رب العزت اس کو وہ مہیا کرتے ہیں، اور ایسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ خطیب حضرات آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اس کا معدہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ جی اللہ کو پتہ ہے کہ اس نئے مہمان کا معدہ بڑا، اس کو فیٹ برداشت نہیں ہے، چکنائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ الگ بات ہے، بعد میں جب ماشاءاللہ قمر کی طرح ہو جائے گا تو پورا 1 کلو دیسی گھی بھی کھا جائے تو بیکار بھی نہیں آئے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نئے مہمان کا معدہ کمزور ہے، تو اس کی والدہ کے اللہ تعالیٰ جو چھاتیوں میں دودھ بھیجتے ہیں، ابتدائی ہفتہ 10 دن وہ فیٹ فری دودھ ہوتا ہے۔ جی کس کو پتہ ہے اس کی ضرورتوں کا؟ یہ کون ہے تربیت کرنے والا؟ اللہ کہ ابتدائی دنوں میں اس کو فیٹ فری ڈوز چاہیے، اس کو جو دودھ چاہیے اس میں چکنائی نہ ہو، اور پھر جوں جوں اس کا معدہ طاقت پکڑنے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر فیٹ بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو چلیں دنیا میں آ گیا ہے، جب یہ ابھی نہیں آیا تھا دنیا میں اس وقت اس کو خوراک کون دے رہا تھا؟ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناف کے ذریعے خوراک پہنچائی۔ جی سبحان اللہ، یہ ہے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، العالمین ساری کائنات کی۔ اس پہ بڑے واقعات بھی ہیں لیکن وہ مائنس، ٹھیک ہو گیا، ٹائم نہیں۔ رب العالمین مربی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہیں بھائی؟ بولیں مربی کامل۔ جو مربی کامل ہوتا ہے نا، صحیح طریقے کا جو استاد ہوتا ہے، صحیح تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتی ہیں؟ 2 صفتیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک ہوتی ہے شفقت و رحمت، مربی کامل میں ایک کیا ہوتی ہے بھائی؟ شفقت و رحمت۔ دوسری ہوتی ہے لغزش پر تنبیہ، غلطی پر تنبیہ، پکڑ۔ اچھا مربی، اچھا والد، اچھی مربیہ، اچھی ماں، اچھے ٹیچر، اچھے استاد، ان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر بندہ بالکل میٹھا بن جائے تو بس پھر تماشا ہی لگا رہے گا اس کے سامنے ہر وقت، اور اگر بالکل کڑوا اور جلاد بن جائے پھر سامنے کوئی رہے گا ہی نہیں، سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا 4 پارے میں، کیا میرے پیغمبر سے، اور یہ وہاں اللہ تعالیٰ نے امیر کے لیے، گارجین کے لیے، جو کسی جماعت کے سرپرست ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اصول بیان فرمائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ کڑوے استاد کے پاس کوئی نہیں پڑتا۔ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، لا تکن سکرن فتأکل الناس، یہ جو میٹھا ہے نا، میٹھا، اس کو عربی میں سکر کہتے ہیں، سکر، ہم شکر کہتے ہیں، فرق تھوڑا سا ہی ہے۔ لا تکن سکرن، یہ اس میں لکھا ہے غالباً نفقۃ العرب میں،
لا تکن سکرن فتاکل الناس، اتنی میٹھی شکر بھی نہ بن جاؤ کہ لوگ آپ کو کھا ہی جائیں. ولا تکن حنظلا، کڑوا ایک پھول ہوتا ہے حنظل، اس کو یہ حکیموں کی زبان میں تما بولتے ہیں. ولا تکن حنظلا تذاق فترما، ایسا کڑوا تما بھی نہ بن جاؤ، پھول ایسا کڑوا وہ بوٹی نہ بن جاؤ کہ لوگ تمہیں چکھ کے تھوک دیں. تو مربی کامل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، شفقت و رحمت بھی ہو اور لغزش پہ تنبیہ بھی ہو اور آگے قانون کی گھنٹی بھی بجے. سمجھ آئی؟ یہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا کہ میں رب العالمین ہوں تو ساتھ ہی دونوں پہلو آگے ذکر کیے، الرحمن الرحیم، شفقت و رحمت، اور مالک یوم الدین، لغزش پر تنبیہ. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ الرحمن الرحیم میں کس کی طرف اشارہ ہے بھائی؟ شفقت کی طرف. مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، اتنا معاف کرنے والا ہوں 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہوں. سنی ہوئی ہے حدیث مبارک؟ تو میں آپ نے یار اتنا کوئی بڑے گناہ تو نہیں کیے ہوں گے نا، کسی کو قتل تو نہیں کیا ہوگا نا ہم نے، ہیں؟ تو پھر کیوں نا امید ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے کیا گناہ ہیں یار، زیادہ سے زیادہ نماز میں چلو سستی ہو جاتی ہوگی، کبھی سنتیں چھوڑی ہوں گی، کبھی وطر چھوڑے ہوں گے، کوئی غیبت شیبت کر لی ہوگی، چلیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. جس کی غیبت کی ہے اللہ اس کو اجر دے، بس اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے ہم نے غیبت کی ہے. کوئی اور گلے شکوے اور ہم نے کیا گناہ کیے ہوں گے؟ تو اس لیے ایک تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. شیطان نا امید کرتا ہے تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا سیاکار ہے، اور کئی لوگوں بیچاروں کو اس نے سائیکو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ دماغی مریض بنا دیا ان کو. بیچارے اس بات میں کہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جی میں نہیں، میری بخشش. او خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں کیا ہوں؟ میں بخشنے پہ آؤں تو میں سارے گناہوں کو کیا کر دوں؟ بخش دوں، معاف کر دوں. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میں نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں تو وہ ہوں کہ من تابا، یہ سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں، من تابا، جس نے توبہ کی نا گناہوں سے، پچھلی گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، وعمل عملا صالحا، اور آئندہ آگے نظام اس نے درست کیا، تو میں تو وہ مہربان ہوں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو کس سے بدل دوں گا؟ نیکیوں سے. جا 100 رجسٹر تیرے گناہ کے ہیں، میں نے 100 رجسٹروں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو الرحمن الرحیم، اس کے بھائی ڈھیر سارے مطلب ہیں. الرحمن الرحیم کے فرق ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن جو ہے اس میں ہیں تو دونوں میں رحمت کا لفظ ہے نا. چلیں تھوڑا سا یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ مربی کامل میں 2 پہلو ہوتے ہیں، شفقت و رحمت. اس کا ذکر کس میں ہے؟ الرحمن الرحیم میں. اور دوسرا پہلو ہوتا ہے سختی، اور قانونی پہلو ہوتا ہے لغزش پر تنبیہ ہے، غلطی ہوگی تو ڈانٹ پڑے گی. مالکی یوم الدین اس کا ذکر ہے. اب سنیں الرحمن الرحیم کا مطلب سن لیں. دونوں میں رحمت کا لفظ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، رحم، رحمان اور رحیم، اس کے روٹس ایک ہی ہیں، مصدر ایک ہی ہے. اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ الرحمن میں رحیم کی بنسبت رحمت کا زیادہ پہلو ہے. ایکسٹریم لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. کس پہ؟ انتہائی درجے کی بات کی ہے کہ الرحمن، اس میں رحمت کا غلبہ زیادہ ہے رحیم کی بنسبت. توجہ ہے؟ اللہ رحمان ہے، کافروں پہ بھی اس کی رحمتیں ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ یہودیوں کو بھی بچے دے رہا ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ اپنا انکار کرنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی دولت دے رہا ہے، ان کو بھی مال، سکون، رات کو نیند ان کو بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کافروں پہ بھی اس کی رحمتیں ہیں، بلکہ کافروں پہ دنیا میں زیادہ ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا؟ رحمتیں ہیں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر.
علامہ صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا رحمتیں ہیں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر. کاشانوں کس کو کہتے ہیں؟ بس ختم. کاشانوں کندھوں، کاشانہ. رحمتیں ہیں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کفار پہ رحمتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے الرحمن. لیکن الرحیم میں رحمت کا دائرہ ذرا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. وہ صرف ماننے والوں پر ہوگی آخرت میں. آخرت میں مرنے کے بعد مرنے کے بعد کافروں کو اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ نہیں ملے گا. اللہ ان کے لیے رحمان نہیں ہوں گے اس وقت. اللہ اس وقت ان کے لیے منتقم اور عزیز ذو انتقام والی صفت ظاہر کریں گے. رحمت والی صفت صرف کن کے لیے ہوگی؟ مسلمان. یہ ایک عام مطلب ہے. الرحمن عام رحمت والے. ہم پشتو زبان میں یوں ترجمہ کرتے ہیں الرحمن عام رحمت کے مالک اور الرحیم خاص رحمت کے مالک. عام خاص کا مطلب سمجھ آ گیا نا. دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، مسلمانوں پہ بھی، کافروں پہ بھی، سب پہ. لیکن الرحیم خامندہ خاص رحمتوں، کیا مطلب ہوگا کہ خاص رحمتوں کے مالک، کہ جو خاص رحمتیں قیامت میں صرف کس پہ ہوں گی؟ ماننے والوں پہ، ایمان والوں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور بھی مطلب ہے بھائی. الرحمن بڑی نعمتیں دینے والے اور الرحیم چھوٹی نعمتیں دینے والے. الرحمن بڑی نعمتوں کا مالک، الرحیم چھوٹی نعمتوں کا مالک. انعامات جلیلہ، انعامات صغیرہ سب اللہ دینے والے. اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ رحمان میں باپ والی محبت کی طرف اشارہ ہے اور الرحیم میں ماں والی محبت کی طرف اشارہ ہے. اللہ کی دنیا میں ایمان والوں پہ رحمتیں ہیں، لیکن تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. باپ کا مزاج اور ہوتا ہے، ماں کا اور ہوتا ہے. باپ کہتا ہے اس کو بھیجو، اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں پڑے، فائن ہوتا ہے ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں، اس کو جرمانے لگتے ہیں لگیں، سزا ملتی ہے ملے، لیکن یہ کچھ بن جائے، مار کھائے بن جائے کچھ. صبح صبح جگاتا ہے، جبکہ ماں کا مزاج دوسرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے آج سردی ہے، آج یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ بچاتی رہتی ہے. اس کو یہ ہے کہ بے شک یہ کدو کا کدو رہ جائے لیکن رہے میرے پاس. بے شک اللہ دین بنا رہے، ٹھیک ہے، اور میرے بس پاؤں کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ چمٹا رہے، اور بس میری نظروں سے ادھر ادھر نہ جائے. یہ کہاں دور جائے گا، ہاسٹلوں میں رہے گا، پتہ نہیں کیسا کھائے گا، پتہ نہیں کیسا پہنے گا، یہ وہ فلاں فلاں. لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ مشقت اٹھائے، تکلیف برداشت کرے، کچھ انسان بن جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمان والا مطلب کہ باپ والی محبت کا اظہار ہے مسلمانوں کے ساتھ. تکلیفیں بھی ہیں، ہجرتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، زخم بھی ہیں. لیکن اس کے بعد الرحیم میں ماں والی محبت ہے کہ وہاں گرم ہوا بھی اللہ نے نہیں لگنے دینی. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین. اللہ قیامت کے دن کے، بدلے کے دن کے بھی کیا ہیں بھائی؟ مالک ہے. اس میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے اور مربی کی دوسری صفت کی طرف کیا ہے بھائی؟ اشارہ ہے. مربی کی دوسری صفت کی طرف اشارہ ہے. مالک یوم الدین. قیامت کا بڑا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے اس وجہ سے کہ مشرکین انکار کرتے تھے قیامت کا. اچھا، یہ جو مشرکین تھے نا، ان میں کئی قسم کے تھے مشرکین بھی. کچھ تو قیامت کا سرے سے انکار کرتے تھے، کوئی قیامت شامت نہیں. ہی ہاتھ لما توعدون، سورۃ مومنون 18واں پارہ.
ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا کیا مطلب ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، دور ہے، دور ہے، باؤدا باؤدا، کوئی نہیں قیامت، کوئی نہیں قیامت، ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا لمات. ایک دوسرے قسم کے مشرکین وہ تھے کہتے تھے قیامت تو ہے، قیامت تو ہے، یعنی ہلکا سا ان کے ذہن میں تصور تھا، کہتے ہیں قیامت تو آئے گی، ٹھیک ہے. ابو طالب کا بھی ایک جملہ مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، کہ انی اعلم ان بعد ذلک الیوم یوم، مجھے پتہ ہے کہ ایک دن آنا ہے، یجازا فیہ جزاء ظالمی، جس دن ظالموں کو کیا ملنی ہے؟ سزا. تو کنسیپٹ تھا کچھ مشرکین کفار کا، لیکن وہ آگے خرابی تھی ان کی، کہ کہتے تھے کہ وہ اگر قیامت آئی بھی تو ہمارے جو بت شت یا جن کو ہم پوجتے ہیں نا سفارشی، وہ ہمیں چھڑا لیں گے. والا ان رجعت، قرآن مجید میں دو تین جگہ پہ ہے، والا ان رجعت الی ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ان لی عندہ للحسنی، خیر ہی ہوگی وہاں پہ. سورت حامیم سجدہ میں، دوسرا سورت کہف میں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو خیر ہی پاؤں گا وہاں. تو دو قسم کے ہو گئے مشرکین، ایک تو وہ جو قیامت کا سرے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا، وہ والے. اور دوسرے یہ کہ جو قیامت تو مانتے تھے لیکن قیامت کو قانونی دن نہیں مانتے تھے، مرضی کا دن مانتے تھے. قیامت کو ہاں مرضی کا دن مانتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر کیا، اور ایک تو قیامت کو اللہ نے ثابت کیا اور قسمیں کھا کے ثابت کیا. 5 جگہ اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے قیامت پہ صورتیں بھی لا اقسم بیوم القیامہ، صورت شروع ہو رہی ہے، میں قیامت پہ کیا اٹھاتا ہوں؟ قسم اٹھاتا ہوں. اور جگہ میں ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. نبیوں کی پہلی وحی میں، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی میں قیامت کا ذکر، بے شک قیامت آنے والی ہے. قل، فرما دے میرے پیارے پیغمبر، ای و ربی، مجھے اپنے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک قیامت حق ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی مذاق اور نہیں ہے، یہ بالکل سنجیدہ بات ہے. لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے قیامت والی. تو بہرحال جی سمیٹیں اس بات کو، قرآن مجید نے دونوں چیزیں ثابت کی، ایک تو یہ کہ قیامت ہے، دوسرا یہ کہ قیامت قانونی دن ہے، مرضی کا دن نہیں ہے. سورہ انفطار کی آخری آیت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے، نکرہ ہے نا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر، تمام اختیارات، یومئذ، اس دن، للہ، کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے. مالک یوم الدین. آگے کیا ہے بھائی؟ بس اس کو مکمل کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے پچھلی آیتوں کے ساتھ نا کئی طرح کے ربط ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک ربط تو یہ ہے کہ جب عقیدہ توحید درست ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یہاں تک عقیدہ توحید درست ہو گیا اور ماشاءاللہ عقیدہ توحید سمجھ آ گیا، تو اب ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے مرجئہ. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں مرجئہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں.
ایسے جراثیم آج بھی آ گئے ہیں لوگوں میں. جی جی آ گئے ہیں. کہتے ہیں بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی گل نہیں, اسی توحیدیاں پکے جی اور باقی جو الٹے کام کرتے چلے جاؤ, اور ہم کیا ہیں توحیدی ہیں. توحید تم نے کوئی اپنے ساتھ توحید کوئی الفی ہے جو لگا لی ہے؟ توحید بھی کمزور ہو جاتی ہے بزرگوں اگر اعمال نہ ہوں تو. اگر توحید والے پودے کو اعمال کا پانی نہ دیا تو کچھ دنوں تک یہ توحید بھی غائب ہو جائے گی. تم ایسے ہی خوش ہو رہے ہو توحید 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 توحید. مرجیہ کی طرح نہیں بننا کہ اعمال کا انکار کر دو, بلکہ اعمال کرو, کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سمجھ آیا کہ نہیں؟ ایک ربط ہو گیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا ربط جب پڑھا مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. لا بد من انتقال, یہاں سے انتقال ضروری ہے. تو بھئی جب انتقال ضروری ہے تو سفر کرنا ہے یہاں سے, تو زاد راہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فلا بد من زادن, زاد راہ ہونا چاہیے. اور وہ زاد راہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ توشہ ہے, یہ اس مالک یوم الدین کی طرف ہم نے جو منتقل ہونا ہے نا, قیامت کے دن کی طرف جو جانا ہے, تو اس کا زاد راہ عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں بڑے بڑے نقطے ہیں جناب, کہ پہلے غائب تھا اب یکدم مخاطب. پہلے غائب کے سارے صیغے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اتنا ذہن میں غلبہ ہوا گویا کہ اللہ کو بندے نے ڈائریکٹ خطاب کر دیا, ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جی مرکزی آیت ہے اور روح ہے. شروع میں بھی آپ نے اس کی فضیلت سن لی ہے, سارے دینوں کا, ساری وحی کا, آسمانی وحیوں کا, قرآن شریف کا, حتیٰ کہ حوامیم سبا حامیم والی 7 صورتوں کا بھی نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. عبادت کی 3 قسمیں ہیں, پچھلے درس میں بتا چکا ہوں. عبادت زبانی, یہ لسانی قولی جس کو کہا جاتا ہے, اور پھر بدنی, اور پھر مالی. ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک دوسری بات, عبادت کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. عبادت کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ نے 3 اجزاء ذکر کی ہیں, سورۃ بنی اسرائیل 15 پارے میں. 3 اجزاء کون سے ہیں بھائی؟ محبت, امید, خوف. محبت, نماز پڑھتے ہیں نا تو محبت بھی ہو, امید بھی ہو, خوف بھی ہو. کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, محبت, امید اور خوف. نمبر بتا دیتا ہوں, باقی ہوم ورک ہوگا, گھروں میں جا کے دیکھیے گا. آیت کا نمبر ہے جناب 57, سورۃ بنی اسرائیل. بس سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. تینوں اجزاء ذکر ہوئے ہیں, محبت بھی, امید بھی, خوف بھی. ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں کامل درجے میں کس سے ہونے چاہیے؟ اللہ سے. کامل درجے کی محبت بھی اللہ کے ساتھ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کامل درجے کی محبت بھی اللہ سے, اور کامل درجے کا خوف بھی کس سے؟ اللہ سے. اور امید بھی صرف کس سے؟ اللہ سے. اگر کسی بندے نے اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگائی ہوئی ہے, کسی دربار سے, کسی دھاگے سے, کسی تعویذ سے, کسی اور ہستی سے, تو اس کو عقیدہ درست کرنا چاہیے بھائی. اللہ کے نبیوں نے بھی امیدیں کس سے لگائی ہوئی تھی؟ اللہ سے. یرجون من اللہ, ترجون من اللہ. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ترجون من اللہ ما لا یرجون. تم اللہ سے امید لگائے ہوئے, تو امیدیں بھی کس سے لگانی ہیں؟ اللہ سے لگانی ہے.
تو عبادت کے تینوں اجزاء بھی خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب سنیں عبادت کا مطلب کیا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی۔ ذرا میں تیز بولتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ عبادت کا لغوی معنی عاجزی، عین با دال، یہی ہے نا روٹس اس کے، مصدر یہی ہے، عین با دال۔ عربی میں جس راستے پہ لوگ بہت زیادہ چلتے ہوں نا، جس راستے پہ لوگ زیادہ چلتے ہوں، پگ ڈنڈی پہ، کچے کھیتوں کے درمیان راستے پہ لوگ چلتے ہیں، تو وہ رستہ عام راستے کی بنسبت ذرا کیا ہو جاتا ہے؟ نیچے۔ ایسے ہی ہے نا جی، عام راستے کی عام کھیت ذرا اونچا رہ جاتا ہے اور وہ پگ ڈنڈی ذرا کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے۔ اس نیچے ذرا نیچے راستے کو عربی میں کہتے ہیں الطریق المعبد۔ الطریق المعبد، وہ راستہ جس کو ذلیل کیا گیا ہے، جس پر لوگ چلیں، جو نیچے ہو گیا ہے، جو کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا۔ اچھا، تو عربی میں عام طور پر عبادت کا معنی کیا جاتا ہے غایت التذلل، عام طور پر یعنی انتہائی درجے کی عاجزی۔ عام مشہور معنی یہ ہے، لیکن یہ معنی صحیح پورا نہیں ہے، پورا نہیں ہے یہ معنی۔ کیوں؟ انتہائی درجے کی عاجزی اگر آپ نے معنی کیا ہے کہ عبادت انتہائی درجے کی عاجزی، تو انتہائی درجے کی عاجزی سجدے میں تو پائی جاتی ہے، سجدے میں تو پائی گئی، ٹھیک ہو گیا، یہاں آپ کی تعریف ٹھیک ہے، غایت التذلل۔ لیکن یہ انتہائی درجے کی عاجزی جب احرام میں عمرہ بندہ کرتا ہے، عمرے کے پہلے 3 چکروں میں کیا کیا جاتا ہے؟ رمل۔ مرد حضرات جو اکڑ کے کندھے نکال کے چلتے ہیں، ماشاءاللہ اس کو رمل بولتے ہیں۔ کل وہ ماشاءاللہ مطاف خالی کروایا تھا انہوں نے، وہ شام کے جو صدر ہیں احمد شرع، وہ تشریف لائے ہوئے تھے عمرہ کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ وہ بندہ وہ ہے، مجاہدین کے بہت بڑے مجاہد کمانڈر ہیں اور فاتح شام ہیں الحمدللہ، بہت بڑے مجاہد ہیں اور مسلمانوں کے ہیرو ہیں وہ۔ ہاں، انہوں نے ایک وقت اسی عرب کے تھے، وہ ان کی نیشنلٹی سعودیہ کی ہے، وہ وہاں کرایہ دار تھے، مکان میں، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو جہاد کے لیے قبول کیا اور پھر وہ شام تشریف لے گئے۔ پھر 15-20 سال کی ایک طویل محنت اور جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا ملک شام ان کو فتح کروایا ہے۔ یہ پچھلے دسمبر کی، اسی دسمبر کی بات ہے۔ اور پھر کل وہ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے اور پورا مطلب کہ جب وہ ان کا جہاز سعودیہ میں داخل ہوا تو آسمان میں بھی، فضا میں بھی ان کو پروٹوکول دیا گیا جہازوں کا۔ اللہ کی شان دیکھو۔ اور شاہی مہمان کی حیثیت سے بندہ اس ملک میں آیا ہے جس ملک میں بندہ کرایہ دار رہتا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ کل عمرہ کر رہے تھے تو کیسا رمل، پہلے میں نے سوچا یار اتنی اکڑ پھرو، خیال آیا کہ یہ تو رمل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حرم خالی ان کے لیے کروایا اور رمل کر رہے ہیں، اکڑ کے کندھے پورے نکال کر وہ چل رہے ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے۔ اور رمل کا حکم کس نے دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو بھائی وہاں عبادت کدھر گئی؟ وہاں تو اکڑ کے چل رہا ہے بندہ، حالانکہ وہاں پہ اکڑنا بھی کیا ہے؟ اکڑنا بھی عبادت ہے۔ جہاد میں اکڑنا بھی کیا ہے؟ تو وہ انتہا درجے کی عاجزی کدھر گئی؟ یہ معنی نہیں ہے پورا۔ تو اس لیے مختصر الفاظ میں سمجھ لیں، بس بات مکمل کرتے ہیں کہ 2 نظریوں کے ساتھ، کیا بھائی؟ 2 نظریے اور 2 عقیدوں کے ساتھ انسان جو بھی عمل کرے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ 2 نظریے اور 2 عقیدوں کے ساتھ انسان جو کوئی بھی عمل کرے گا، مال خرچ کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تحیات کرے، جہاد کرے، طواف کرے، جو بھی کرے، 2 نظریے ہوں گے نا تو وہ اس عمل کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ وہ 2 نظریے کیا ہیں؟ وہ 2 نظریے یہ ہیں، ایک تو یہ کہ جس ہستی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اسے میرے اس عمل کا علم ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ علم۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ قدرت۔ اسے میرے نفع نقصان پر کیا حاصل ہے؟ اختیار اور قدرت حاصل ہے۔
اس ہستی کو جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، رکوع سجدہ کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اسے میرے حالات کا علم ہے ایک، اور دوسرا میرے نفع نقصان پر وہ ہستی کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ دو نظریے قرآن مجید کی درجنوں آیات میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ کل پرسوں کے سبق میں یہ بات آ جائے گی۔ قرآن مجید میں تقریباً 36-37 دفعہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو اللہ، لا الہ الا هو وغیرہ۔ جہاں بھی کلمہ شریف آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے آگے پیچھے یہ دو صفتیں موجود ہیں، علم اور قدرت۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، علیم بھی تجھے مانتے ہیں، قدیر بھی تجھے مانتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ مدد مانگنا یہ عبادت کی پہلی قسم ہے۔ اللہ کو پتہ تھا قیامت کے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں خاص طور پہ، وہ کہیں گے سجدہ عبادت ہے، پکار تو عبادت نہیں ہے۔ حالانکہ عبادت کی 3 قسمیں آپ نے ابھی میں نے بتائی ہیں، زبانی، بدنی، مالی۔ بدنی عبادت کو تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، جھکنا عبادت ہے، لیکن یا علی مدد کو لوگ عبادت نہیں مانتے ہیں، جو کہ پہلی عبادت کی سب سے بڑی قسم ہے۔ عبادت کی سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ زبان والی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کے بعد آگے کیا ذکر کیا؟ کہو ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اتاری ہے نا کہ اس طرح کہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی سب سے اہم قسم، عبادت کا مغز، عبادت کا روح، الدعاء هو العبادہ، اور عبادت کی روح کیا ہے؟ پکار۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ پکار، فریاد، دعا۔ بندہ ساری عبادت کر لیتا ہے، آخر میں کہتا ہے ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا خانہ کعبہ تعمیر کیا سا، ربنا تقبل منا، تو روح کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کہو نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی کہو عبادت کی پہلی قسم جس میں جھگڑا ہے سارے کا سارا، مدد مانگنا، فریاد کرنا، پکار کرنا، یہ بھی یا اللہ تجھ ہی سے کرتے ہیں، ایاک نستعین، ایاک نستعین۔ اب سنیں، مختصر بتاتا ہوں، قرآن مجید نے اس مسئلے میں جتنی شدت سے کام لیا ہے اتنا کسی اور مسئلے میں نہیں لیا۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، غائبانہ پکار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بٹ صاحب یہ پنسل دینا، یہ پانی پکڑانا، یہ نہیں غائبانہ مدد ہوتی، غائبانہ پکار۔ توجہ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے کرتے ہیں، اور سکول تے آج بند نے نا، ٹینشن تے نہیں نا، 2-4 منٹ ذرا توجہ سے سنیں، یہ نہیں ہے کہ شیطان آپ کو لگا دے بھائی بھاگا ابھی چھٹی نہیں ہو رہی، چھٹی نہیں ہو رہی، تسلی سے بیٹھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، مکمل کرتے ہیں بات کو، لیکن جو ہو رہی ہے اسے خدا را ذرا توجہ سے سن لیں۔ توجہ، اللہ نے اس مسئلے میں ذرا بھی نرمی نہیں کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، قرآن مجید نے ان پہ فتووں کی بارش کی ہے۔ اب یہ قرآن کے میں لفظ بولنے لگا ہوں، میرے اوپر ادھار رہا، میں ساری دکھاؤں گا آپ کو کل یا پرسوں۔ قرآنی لفظ سن لیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے وہ کافر ہے، بے شک، یہ قرآن کے لفظ ہیں، وما دعاء الکافرین، سارے لفظ میرے اوپر قرض ہیں، ٹھیک ہے، میں بتا دوں، وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، یہ بھی لفظ قرآن میں ہے، نرد علی اعقابنا۔ بھائی ذرا سپیڈ کم رکھیں، یہ جلسہ جلسہ نہیں ہے، یہ سبق ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آپ کے جذبے کو سلام۔ وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، وہ باغی بھی ہے، وہ اضل بھی ہے، سب سے بڑا گمراہ بھی ہے، سب سے بڑا گمراہ بھی ہے، اور وہ ظالمین، وہ ظالم بھی ہے۔ کوئی رعایت قرآن نے اس بندے کے لیے نہیں رکھی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین جو پوری وحی کا خلاصہ ہے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اگلی آیت میں سیدھے راستے کی دعا کی، اہدنا، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیں،
یا اللہ ہمیں اہدنا کا یہ مطلب ہے ارشدنا ثبتنا، صحیح ہے، یا اللہ ہمیں چلاتے رہیں، یا اللہ ہمیں چلاتے رہیں سیدھے راستے کے اوپر، ٹھیک ہے، صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے، وَأَنِ سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی، عبادت صرف میری کرو، آگے کیا ہے ھذا صراط مستقیم، یہ خالص اللہ کی عبادت، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا الف لام کی قسموں والا، تو الصراط المستقیم میں یہ جو الف لام ہے نا، یہ خاص اشارہ کر رہا ہے، اہدنا، ہمیں چلاتے رہیں، کس پر؟ الصراط المستقیم، اس خاص سیدھے راستے پر، اور وہ خاص سیدھا راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم۔ اس کے مصداق ڈھیر سارے ہیں، پورا قرآن صراط مستقیم ہے، اسلام صراط مستقیم ہے، دین توحید صراط مستقیم ہے۔ آگے ہے جی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اس انعام سے مراد انعامات دینیہ ہیں، دنیاوی انعام نہیں، دنیاوی تو کافروں کو بھی ملے۔ ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے، انعامات دینیہ، انعامات اخرویہ، اور وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا آیت نمبر 69 سورۃ نساء۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ 4 طرح کے لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچائیے یا اللہ جن پر آپ نے کیا کیا؟ غضب کیا ہے، جن پر غضب ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائیے کہ جن پر جو لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ دوبارہ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر آپ نے کیا کیا؟ آپ ماشاءاللہ ادھر پڑھ رہے ہیں نا، ادھر انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا آج، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کشمیر ڈے کی چھٹی کر رہے ہیں نا آپ ماشاءاللہ، تو ادھر انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ دن منانے سے بھی کشمیر آزاد ہوگا نا، 70 سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اچھا توجہ کرو ماشاءاللہ، فکر نہ کرو، کشمیر آزاد کرانا ہے نا آج۔ غیر صراط الذین انعمت علیہم، ہاں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر کیا ہوا؟ غضب ہوا۔ یا اللہ مغضوب علیہم، یہودی عیسائی، یا اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے دوست اور دشمن کی پہچان کروائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے ہی دوست ہیں، کچھ دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اسلامی عقیدہ ہے، الولا والبرا، دوستی دشمنی، دوستی دشمنی۔ دوستی کس سے رکھنی ہے، دشمنی کس سے رکھنی ہے، تمہارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں پہچان کر۔ سارے اپنے نہیں ہوتے، سارے اچھے نہیں ہوتے، سب سے دوستی نہیں لگانی، دوستی لگانی ہے تو انعمت علیہم سے لگانی ہے۔ کلچر اپنانا ہے تو انعمت علیہم کا اپنانا ہے، فیشن اپنانا ہے تو انعمت علیہم کا کرنا ہے۔ بالوں سے لے کے ناخن تک اگر کسی کے رنگ میں رنگنا ہے تو انعمت علیہم کی صورت میں۔ مردوں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے صحابہ کرام کی شکل میں، اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے صحابیات کی شکل میں۔ زبان سے بندہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور عمل بندہ کرے ہندوؤں والے، اور رسمیں بندہ کرے سکھوں والی، اور شادیوں میں بندہ لباس پہنے ہندوؤں، سکھوں اور اللہ کے دشمنوں والے، تو صراط الذین انعمت علیہم پہ عمل کر رہے، اس نے تو فاتحہ پہ عمل ہی نہیں کیا۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ کہ جن پر یا اللہ آپ کا کیا ہوا؟ غضب ہوا، غضب ہوا۔ اور وہ غضب کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سارے اسباب ہیں، تقریباً 10-12 اسباب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ جن کاموں پہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ غضب۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا، قرآن کا انکار کرنا، اسی طریقے سے دین میں دینی قوانین کی توہین کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے کاموں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے یا اللہ ہمیں اس سے بچائیں۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پر آپ کا غضب ہوا،
اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر کہ جو کیا ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں۔ شروع میں نے بتا دیا مغضوب علیہم وہ ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جن پر مہر جباریت لگ گئی، مہر لگ گئی، اور ضالین وہ ہیں جو گمراہ تو ہوئے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ ان کے لیے موقع اور چانس موجود ہے۔ تو اسباب ضلالت بھی قرآن مجید نے بہت سارے بیان کیے ہیں، تقریباً 10-12 اسباب، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ قرآن مجید سے انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آمین یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، اور اس کو قرآن کی ورڈنگ میں اور قرآن کے لہجے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، سمجھ آئیے؟ ویسے آمین، آمین پڑھ لینا چاہیے، یعنی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ بھی وَلَضَّالِّينَ آمین، یہ بھی قرآن کی کوئی آیت ہی ہے، نہیں، بلکہ اس کو اس انداز سے بدل کے آمین پڑھ لینا چاہیے۔ آمین کا مطلب اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ پورے دین کا خلاصہ ہے اور پورے عقیدے کی درستگی کا اس میں سامان ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی نمازیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا آنا بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان، بالخصوص فلسطین، غزہ کے، کشمیر کے، سارے دنیا کے مسلمان جو کسی بھی مشکل میں ہیں، اللہ کریم ان کے لیے اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کو ان کی بخشش فرما دے، اور جتنے لوگ بیچارے اس ہدایت سے محروم ہیں، ابھی تک قرآن سے محروم ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں یا پرائے ہیں جو بھی ہیں، اللہ سب کو نور قرآن نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنی توحید کے دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔